ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور چنانچہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی۔ اس لیے اس کے دل سے یہ خوف بھی دور ہو گیا تھا کہ بادشاہ ناراض بھی ہو گیا تو اب کدھر معافی ملنی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا وزیر بہت ہی نیک دل تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ٹھیک بات بتا دی جائے تو بادشاہ اسے سن کر آگ بگولا ہو سکتا ہے، قتل کرانے سے پہلے قیدی کو اور عذاب میں مبتلا کرے۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ کہہ رہا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر پہلے وزیر کے مخالف تھا اور بہت تنگ دل تھا۔ وہ خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اس کو دھوکے میں رکھے، سچ کے سوا کچھ اور زبان پر لائیں۔ یہ سچ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وزیر کی بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور حسد پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ اس سے ایک بے بس انسان کی جان بچ گئی۔ یاد رکھیں، اس سچ سے جس سے کوئی بہت بڑا فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے قیدی کی سزا کو معاف کر دیا، جبکہ اپنے اس وزیر جو اپنے دل میں ساتھی وزیر کے ساتھ کینہ رکھتا تھا کے لیے موت کا فرمان جاری کر دیا۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو، بہتر ہے کہ وہ کبھی زبان پر نہ آئے۔